بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 10۔ کتاب کا نام گنج سلیمان، کنگ سولومنز مائنز، مصنف ایچ رائڈر ہیگارڈ، مترجم مظہر الحق الوی۔ چڑیلوں کے تماشائی قتل عام کے بعد ہم سب لوگ واپس اپنی قیام گاہ کی طرف آ گئے تھے۔ جھونپڑی میں پہنچ کر چراغ جلایا جس کی بتی تاڑ کے درخت کے ریشوں کی بنی ہوئی تھی اور تیل کے بجائے کسی جانور کی چربی استعمال کی جاتی تھی۔ آج کے خونی ناچ نے مجھے ازحد پریشان کر دیا ہے، ہنری نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے اگنوسی کی مدد کرنے میں پس و پیش تھا، گڈ نے کہا، لیکن اب مجھے ٹوالا سے نفرت ہو گئی ہے اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا میں بہت بڑا ثواب سمجھتا ہوں۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا رہوں، لیکن خدا جانے کیوں وہ کمبخت اسی وقت کھل جاتی جبکہ کوئی قتل کیا جاتا۔ اگنوسی، تمہیں ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، اگر ہم نہ ہوتے تو تم بھی شہید ہو چکے ہوتے۔ لیکن یار، یہ انفادوس کہاں رہ گیا؟ میں آپ کا احسان زندگی بھر فراموش نہیں کروں گا۔ انفادوس بس آ رہا ہوگا۔ چنانچہ ہم نے پائپ جلا لیے اور خاموشی سے انفادوس کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ جبکہ رات ختم ہو رہی تھی اور ہم سونے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ جھونپڑی کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پہرے داروں نے چلا کر کچھ پوچھا اور مناسب جواب ملنے پر خاموش ہو گئے۔ چاپ ہمارے جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگی اور انفادوس 6 سرداروں کو ملانے کے لیے جھونپڑی میں داخل ہوا۔ میرے آقا، میں آ گیا ہوں اور اپنے وعدے کے مطابق ان 6 سرداروں کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ ان میں سے ہر ایک کے تحت 3000 سپاہی ہیں اور میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے وہ سب انہیں بتا دیا ہے۔ اور اب اگنوسی، تم انہیں اپنے جسم پر بنا ہوا سانپ دکھاؤ اور اپنی کہانی سناؤ تاکہ یہ اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ ٹوالا کے خلاف تمہارا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ جواب میں اگنوسی کے جسم پر بنے ہوئے سانپ کو دیکھا گیا اور وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ پھر اگنوسی نے اپنی کہانی سنائی جو میں پہلے کسی باب میں نقل کر چکا ہوں۔ کوکوانا کے معزز سردار، انفادوس نے کہا، تم نے اپنی آنکھوں سے سانپ کی نشانی دیکھی اور اپنے کانوں سے اگنوسی کی کہانی سنی۔ بتاؤ اب کیا کہتے ہو؟ کیا تم اگنوسی کا ساتھ دو گے؟ ٹوالا کے ظلم اور بہتے ہوئے خون کی وجہ سے زمین لرز اٹھی ہے۔ تم نے آج رات بھی ٹوالا کی ہوس پرستی، خون ریزی اور خود غرضی کا نظارہ دیکھا ہے۔ 2 اور بھی سردار تھے جنہیں آج رات میں یہاں لانے والا تھا، لیکن اس وقت وہ کہاں ہیں؟ ان کی لاشوں کو گیدڑ بھنبوڑ رہے ہیں، اور اگر ٹوالا بادشاہ رہا تو کسی دن تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ ایک پستہ قد اور گھٹے ہوئے جسم کا سردار جس کے بال سفید تھے آگے بڑھا۔ تم سچ کہتے ہو انفادوس، اس نے کہا، زمین ٹوالا کے ظالم بوجھ تلے کر رہی ہے۔ آج رات مارے جانے والوں میں میرا بھائی بھی شامل ہے، لیکن یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ اس بات کا ہمیں کیسے یقین آئے کہ جس شخص کی حمایت میں ہمارے نیزے بلند ہوں گے وہ جھوٹا اور دھوکے باز نہیں ہے؟ یقیناً بہت کچھ خون خرابہ ہوگا، تب یہ کام انجام پائے گا۔ بہت سے لوگ ٹوالا کے ساتھ ہوں گے۔ میرے بھائی انفادوس، دنیا اسی سورج کی پوجا کرتی ہے جو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، نہ کہ اس سورج کی جو ابھی طلوع بھی نہیں ہوا۔ اس وقت ٹوالا برسر اقتدار ہے اور اگنوسی کا ساتھ دینے کی صورت میں ہمیں اپنی جانوں کی بازی لگانی ہوگی۔ ستاروں سے آئے ہوئے سفید انسان جن کے پاس بہت بڑا جادو ہے اگنوسی کی حفاظت کرتے ہیں اور اگنوسی ان کے قدموں تلے ہے۔ اگر حقیقت میں اگنوسی ہمارا بادشاہ ہے تو تم اس کے ثبوت میں ان سفید انسانوں سے ایک نشانی چاہتے ہو، ایک ایسا معجزہ جسے ہمارے ساتھ اور لوگ بھی دیکھیں اور اس خیال سے ہمارا ساتھ دیں کہ سفید انسانوں کا جادو ان کے ساتھ ہے۔ تم سانپ کی نشانی تو دیکھ چکے ہو، میں نے کہا۔ یہ کافی نہیں ہے میرے آقا، ممکن ہے یہ سانپ بچپن میں اس کے جسم پر نقلی بنا دیا گیا ہو۔ ہم آپ سے ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز نشانی چاہتے ہیں۔ ہم ایک ایسا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی آپ کے جادو کے زور سے ہماری فتح ہو سکتی ہے۔
دوسرے سرداروں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور میں نے یہ تمام معاملہ ہنری اور گڈ کے گوشے گزار کر دیا۔ میرا خیال ہے ہم انہیں ایک معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ گڈ نے سر کھجلاتے ہوئے کہا، کوارٹر مین، ان سے کہہ دو کہ ہمیں صرف 5 منٹ کا وقت دیں۔ میں نے سرداروں سے کہا اور وہ جھونپڑی سے باہر چلے گئے۔ گڈ نے اپنی دوائیوں کا تھیلا کھول کر ایک جیسی جنتری نکالی۔ اچھا دوستوں، کل کون سی تاریخ ہے؟ گڈ نے جنتری کی ورق گردانی کرتے ہوئے کہا، 4 جون۔ میں نے اور ہنری نے ایک ساتھ کہا، بس تو میدان مار لیا۔ سنو، گڈ نے جنتری میں سے پڑھنا شروع کیا۔ 4 جون گرین وچ ٹائم کے مطابق رات کے 8:51 پر چاند کو گہن لگنا شروع ہوگا اور پورا چاند گہنا جائے گا اور ٹینریف شمالی افریقہ وغیرہ جگہوں پر دیکھا جا سکے گا۔ چنانچہ یہ ہے ہمارا معجزہ کوارٹر مین۔ ان خرد مالوں سے کہو کہ کل رات ہم چاند سے اس کی روشنی چھین کر اسے توے جیسا سیاہ کر دیں گے۔ تعویذ معقول تھی، لیکن جنتری کے غلط ہونے کی صورت میں ہمارے تمام ارادوں کا اور شاید ہمارا بھی جنازہ نکل جانے کا خدشہ تھا۔ فرض کرو یہ جنتری غلط ثابت ہوئی، ہنری نے گڈ سے کہا، جو ایک کاغذ پر بڑی محویت کے عالم میں جانے کیا لکھ رہا تھا۔ ہاں فرض کرو۔ ارے بھائی، میرا یہاں فرض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جنتری میں جو وقت تحریر ہے اسی وقت گہن ہوگا۔ ممکن ہے 5-1 منٹ آگے پیچھے ہو جائے، سو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ گڈ نے کہا، جنتری میں لکھا ہے کہ گہن شمالی افریقہ میں دیکھا جا سکے گا اور مجھے اس پر پورا اعتبار ہے۔ لو، میں نے ابھی حساب لگا کر معلوم کیا ہے کہ یہاں گہن رات کے 10 بجے سے لگنا شروع ہوگا اور قریباً آدھی رات تک رہے گا۔ کیا سمجھے؟ اس پر ہنری نے کہا، بہرحال ہمیں قسمت آزمانی کرنی چاہیے۔ لیکن میرے دل میں خود بت سی ہو رہی تھی، اگر اس وقت آسمان پر بادل چھا گئے اور چاند چھپ گیا تو، اور چاند چھپ گیا تو، اور اس تو کے جواب میں ایسی بھیانک تصویر میرے تصور نے پیش کی کہ میں لرز کر رہ گیا۔ بہرحال میں نے اگنوسی کے سرداروں کو بلانے کے لیے کہا اور جب وہ آئے تو میں نے ایک مختصر تقریر ان کے سامنے کی۔ کوکوانا کے معزز سرداروں اور انفادوس، سنو، ہم اپنی قوتوں کا مظاہرہ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اسی طرح سے قدرت کے نظام میں فرق آتا ہے اور دنیا پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ تم ضد کر رہے ہو، اور ویسے بھی ٹوالا کے ظالموں کی وجہ سے اور گگول کی وجہ سے بھی کہ اس نے اگنوسی کی جان لینے کی کوشش کی، لہٰذا ہم قدرت کے نظام کو کچھ دیر کے لیے درہم برہم کر دیں گے اور ایک ایسا معجزہ پیش کریں گے جسے ساری دنیا دیکھ سکے۔ اچھا یہاں آؤ۔ میں سرداروں کو جھوپڑی کے دروازے پر لے گیا اور چاند کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ایک سردار نے کہا، بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی فانی انسان چاند کو اس کے غروب ہونے کے وقت سے پہلے چراغ کی طرح بجھا کر دنیا پر تاریکی مسلط کر سکتا ہے؟ سردار ہنس پڑا، نہیں میرے آقا، ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ چاند انسان سے زیادہ طاقتور ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، لیکن میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ کل نصف رات سے 2 گھنٹے بیشتر ہم چاند کو بجھا دیں گے، اور یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اگنوسی تمہارا حقیقی بادشاہ ہے۔ پھر تو تمہیں اطمینان ہو جائے گا۔ ہاں میرے آقا، اگر آپ نے یہ معجزہ کر دکھایا تو ہم اگنوسی کے ساتھ ہیں۔ سردار نے مسکرا کر کہا، تو یہ ہو کر رہے گا۔ ستاروں سے آئے ہوئے ہم 3 انکوبو باگون اور میکومزن جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں۔ کل رات ہم چاند سے نور چھین لیں گے۔ اور انفادوس، سنا تم نے؟ ہاں میرے آقا سنا، لیکن یہ آپ ایک عجیب بات کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا کے باپ چاند کو، جبکہ وہ پورے شباب پر ہو، بجھا دینا ناممکن ہے۔ ہمارے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے انفادوس۔ آپ بجا فرماتے ہیں۔ آج رات ٹوالا آپ کو لڑکیوں کے رقص میں بلائے اور ناچ شروع ہونے کے گھنٹے بھر بعد سب سے خوبصورت لڑکی ان دیوتاؤں کی بھینٹ چڑھا دی جائے گی، اور اس نے ان پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا جہاں شاہراہ سلیمان ختم ہوتی ہے۔ ٹولا کے حکم سے سکاریگا اس لڑکی کو قتل کر دے گا، اور اس وقت آپ چاند کو سیاہ کر کے ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی کی جان بچا سکیں گے۔ ایسا ہی ہوگا، میں نے مسکرا کر کہا۔
ویسے 2 میل دور، انفادوس نے اپنی بات جاری رکھی، 2 میل دور ایک پہاڑی جس کی شکل ہلال جیسی ہے، وہاں میرے اور ان کے سرداروں کے دستے تعینات ہیں۔ میں کوشش کر کے چند اور دستے بھی ادھر بھیج دوں گا۔ اگر بقول آپ کے چاند بجھ گیا تو پھر میں تاریکی میں آپ کو لو سے نکال کر ہلالی پہاڑی تک پہنچا دوں گا۔ وہاں ہم محفوظ ہوں گے اور اسی جگہ سے ٹولا سے جنگ کریں گے۔ بہت اچھا خیال ہے تمہارا۔ اچھا اب بتاؤ کہ ہم کچھ دیر سستا کر اپنا جادو مکمل کر لیں؟ دوست، سرداروں کے جانے کے بعد اگنوسی نے کہا، آپ لوگ بعیدس قیاس کام کر سکتے ہیں یا محض کھوکھلے الفاظ ہیں؟ نہیں امبوپا، میرا مطلب ہے اگنوسی، ہم چاند کو بجھا دیں گے۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے یہ تو، اگنوسی نے کہا۔ میں آپ کی بات کا یقین نہ کرتا، لیکن جانتا ہوں کہ آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں۔ اگر ہم کامیاب ہوئے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ان احسانوں کا بدلہ دوں گا۔ اگنوسی، ایک بات کا وعدہ کرو، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میکومیزن، حالانکہ میں نے تمہاری بات سنی بھی نہیں۔ اگنوسی، میں اس بات کا وعدہ چاہتا ہوں کہ اگر تم بادشاہ بن گئے تو تم ٹولا کے نقش قدم پر نہ چلتے ہوئے چڑیلوں کا رقص بند کر دو گے۔ وعدہ کرو اگنوسی کہ اس ظالمانہ رسم کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دو گے۔ اگنوسی کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ میکومیزن، اس نے کہا، ہم لوگوں کے قوانین آپ لوگوں کے قوانین سے مختلف ہیں۔ ہماری نظروں میں انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ چڑیلوں کا رقص میرے دور حکومت میں نہیں ہوگا۔ کوئی بھی شخص بے گناہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو، اس وعدے کو نبھانا اگنوسی، ہنری نے کہا، اور اب میرا خیال ہے ہم کچھ دیر سو لیں۔ ہم اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ پڑھتے ہی سو گئے۔ اگر اگنوسی ہمیں نہ جگاتا تو جانے کب تک سوتے رہتے۔ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم باہر نکل آئے اور ادھر ادھر گھومنے لگے۔ خدا کرے آج گہن ہو، ہنری نے کہا۔ آخر تمہیں اس میں شک کیوں ہے؟ گڈ خفا ہو گیا۔ اگر چاند گہن نہ ہوا گڈ، میں نے کہا، تو جان لو سردار ہماری تمام پول کھول کر رکھ دیں گے، اور اس کے بعد جو گہن لگے گا وہ ہماری زندگیوں کو۔ سورج غروب ہونے کے بعد ٹولا کے سفیر ہمیں لڑکیوں کے ناچ میں لے جانے کے لیے آ گئے۔ ہم نے جلدی جلدی ٹولا کی ارسال کردہ زریں پہنی اور تمام ہتھیاروں سے لیس ہو گئے۔ بادشاہ کی جھوپڑی کے سامنے ہم نے جلدی جلدی ٹولا کی ارسال کردہ زریں پہنی اور تمام ہتھیاروں سے لیس ہو گئے۔ بادشاہ کی جھونپڑی کے سامنے والا میدان کوکوانا کی نیم اریاں لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ تمام لڑکیاں پھولوں سے لدی پھندی خاموش کھڑی تھیں، اور ہر لڑکی کے ایک ہاتھ میں تاڑ کا پتا اور دوسرے میں جنگلی کنول تھا۔ بیچ میں ٹولا اور اس کے قدموں میں گگول بیٹھی ہوئی تھی۔ پیچھے سکارگا اور انفادوس مؤدب کھڑے ہوئے تھے، اور دائیں بائیں 12 محافظ سپاہی نیزے لیے ہوئے بتوں کی طرح بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ ٹولا نے بڑے خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا، اور پھر اپنی اکلوتی آنکھ سے اگنوسی کو یوں دیکھا جیسے وہ اسے زندہ چبا جائے گا۔ خوش آمدید سفید انسانوں، ٹولا نے کہا، آج تم ایک اور ناچ دیکھو گے، لیکن گزشتہ رات والے ناچ کی سی بات کہاں۔ اس میں شک نہیں کہ لڑکیاں خوبصورت ہیں اور ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بڑے شیریں ہوتے ہیں، لیکن ہتھیاروں کی جھنکار اور بہتے ہوئے خون کی بو لڑکیوں کی ہر ادا سے بہتر ہوتی ہے۔ ستاروں کے باسی، یہ لڑکیاں جو تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہیں تمام کی تمام خوبصورت ہیں۔ اگر تم انہیں اپنی بیویاں بنانا چاہتے ہو تو ان میں سے جتنی چاہے اپنے لیے چن لو، اور میں ان لڑکیوں کو تمہیں بخش دوں گا۔ ٹولا کی اس عنایت سے ہم تو بالکل بھی متاثر نہ ہوئے، لیکن گڈ عاشقانہ طبیعت رکھتا تھا، چنانچہ اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ پڑی تھی۔ لیکن میں نے سوچا کہ اگر گڈ نے جلد بازی سے کام لے کر اپنے لیے بیوی چن لی تو پھر ہمارا روب داب کوکوانا کے لوگوں کے دلوں سے رخصت ہو جائے گا، اور پھر وہ ہمارے ساتھ جو سلوک کریں گے اس کا خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شکریہ، میں نے جلدی سے کہا، ہم سفید فام لوگ اپنی ہی قوم میں شادی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے یہاں کی لڑکیاں حسین ہیں،
لیکن ہم ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ ٹولا ہنس پڑا۔ اچھا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ لڑکی لڑکی ہی ہوتی ہے، خواہ وہ کیسی بھی ہو، اور یہ بھی کہاوت ہے کہ جو موجود ہو اسی سے محبت کرو، جو موجود نہیں وہ جھوٹ ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں میں قوانین الٹے ہیں۔ بہرحال میں تمہیں اور اے سیاہ فام ملازم، تجھے بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نے اگنوسی کی طرف اشارہ کیا۔ اگر گگول کی گزشتہ رات کی پرکھ پر ان سفید انسانوں نے روڑے نہ اٹکائے ہوتے تو آج تمہارے ہاتھ پیر بے جان ہوتے۔ اس سے پہلے کہ تم مجھے قتل کر دے میں تمہیں قتل کر چکا ہوتا، اگنوسی نے کہا، اور اس سے پہلے کہ میرے ہاتھ پیر بے جان ہوتے تمہارا جسم تڑپ کر سرد ہو چکا ہوتا۔ ذلیل چھوکرے، تو بہت چالاک نکلا، میرے قہر و غصے سے بہرو بر کانپتے ہیں، اور یہ مت بھول کہ میرا ایک اشارہ تیری زندگی کا چراغ بجھا سکتا ہے۔ ٹولا کی اکلوتی آنکھ مارے غصے کے لال بھبوٹی ہو گئی تھی۔ میں حق بات کہنے سے نہیں گھبراتا ٹولا، اگنوسی نے کہا۔ وہ ایک ایسا نیزہ ہے جو بالکل ٹھیک نشانے پر بیٹھتا ہے۔ وہ ستاروں کی طرف سے تمہارے لیے ایک پیغام ہے۔ ٹولا دانت پیس کر رہ گیا۔ ناچ شروع کرو، وہ گرجا۔ لڑکیوں نے ناچنا شروع کیا اور ان کا ناچ عجیب تھا۔ پہلے تو وہ لٹو کی طرح گھومی، پھر کنول اور تاڑ کے پتے ہلاتی اور چلاتی ہوئی دائیں بائیں بھاگیں، اور پھر ایک دم سے پیچھے کی طرف بھاگیں اور ایک جگہ بے حس و حرکت کھڑی ہو گئیں، جیسے ان میں بھری ہوئی کوک ختم ہو گئی ہو۔ کچھ دیر بعد گروہ میں سے ایک لڑکی نے ناچنا شروع کیا، اور وہ اس خوبصورتی سے ناچی کہ ہمارے ملک کی نامی رقاصائیں حیرت سے دانتوں میں انگلی دبا لیں، اور جب وہ لڑکی تھک گئی تو ایک طرف ہو رہی، اس کی جگہ دوسری لڑکی نے لے لی، اور پھر تیسری، چوتھی اور پانچویں، اور اسی طرح کئی ایک لڑکیوں نے اپنا رقص دکھایا، لیکن ان میں سے ایک بھی پہلی کی برابر حسین اور ماہر نہ تھی۔ ٹولا نے اپنا نیزہ بلند کیا اور رقص تھم گیا۔ تمہارے خیال میں کون سی لڑکی سب سے زیادہ حسین تھی؟ اس نے پوچھا۔ پہلی، بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، لیکن فوراً ہی انفادوس کے یہ الفاظ مجھے یاد آ گئے کہ سب سے خوبصورت لڑکی کو دیوتا کی بھینٹ چڑھا دیا جائے گا، اور میں بت کی طرح ساکت کھڑا ہو گیا۔ تمہارا خیال میرا خیال ہے سفید انسانوں، یہ خوبصورتی اس کے حق میں بری ثابت ہوگی۔ تم دیوتاؤں کے حضور میں پیش کی جاؤ گی میری بچی، گگول نے اس لڑکی سے کہا جو اپنی سہیلیوں کے بیچ میں کھڑی ہوئی بڑی معصومیت سے کنول کی پتیاں توڑ رہی تھی۔ ٹولا، اس لڑکی نے اپنے خوبصورت رقص سے ہمیں خوش کیا ہے، اس کا انعام اسے موت کی صورت میں تو نہیں ملنا چاہیے، میں نے کہا۔ ٹولا نے بھیانک قہقہہ لگایا۔ یہ ہماری یہاں کی رسم ہے، ان دیوتاؤں کو جو ان پہاڑوں میں ہیں، اور اس نے دور سے 3 پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہر سال ایک خوبصورت لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں ان دیوتاؤں کی خدمت میں لڑکی پیش کرنے سے قاصر رہا تو پھر مجھ پر اور میرے خاندان پر دیوتاؤں کا غضب نازل ہوگا۔ میرا بھائی جو مجھ سے پہلے کوکوانا کا بادشاہ تھا، اس نے یہ حماقت کی کہ ایک سال اس نے لڑکی کو ان دیوتاؤں کی خدمت میں اس لیے پیش نہیں کیا تھا کہ لڑکی کی ماں نے گڑ گڑا کر اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگی تھی، اور اس کا نتیجہ جانتے ہو سفید انسانوں کیا ہوا؟ اس کی حکومت کا تختہ الٹ گیا، اس کا خاندان تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور میں اپنا انجام ایسا نہیں چاہتا۔ دیوتاؤں کی خوشی میں پوری کر کے رہوں گا۔ 2 محافظ آگے بڑھے، انہیں دیکھتے ہی لڑکی کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ الٹے قدموں بھاگی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تھی۔ محافظ روتی تڑپتی لڑکی کو گھسیٹ کر ہمارے سامنے لے آئے۔ لڑکی، تیرا نام کیا ہے؟ گگول نے پوچھا۔ لڑکی خاموش رہی۔ کیا تو جواب نہیں دے گی؟ گگول کی آواز لہرائی۔ تو پھر میں سکارگا کو حکم دوں کہ وہ اپنا کام کرے۔ گگول کے کہنے کی دیر تھی کہ سکارگا، جو اس وقت پورا شیطان معلوم ہو رہا تھا، اپنا نیزہ ہلاتا آگے بڑھا، اور اسی وقت میں نے دیکھا کہ گٹ کا ہاتھ پستول کی طرف بڑھا۔ لڑکی کی آنکھیں مارے خوف کے پتھر سی ہو گئیں
اور وہ خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزنے لگی۔ دیکھا، سکارگا خوشی سے چلایا، یہ میرے نیزے کو دیکھ کر ہی خوف زدہ ہے، اور اس نے بڑی محبت اور غرور سے اپنے نیزے کے پشت پر ہاتھ پھیرا۔ خدا کی قسم، میں تجھ سے بدلہ لوں گا ناپاک کتے۔ گڈ دانت پیس کر بڑبڑایا، خوف نہ کرو لڑکی، اپنا نام بتاؤ۔ چڑیل گگول نے کہا، مقدس ماں، میرا نام فلاویٹا ہے۔ لڑکی نے بڑی شیریں آواز میں کہا، مقدس ماں، میں کس گناہ کی پاداش میں ماری جا رہی ہوں؟ عزیز بچی، گگول نے اپنی نفرت آگی آواز میں کہا، تجھے خوش ہونا چاہیے کہ تو شاہی خاندان کے مقدس ہاتھوں سے دیوتاؤں کے حضور جا رہی ہے۔ دن کو آوارہ گردی کرنے اور فکروں میں جان گھلانے سے رات کو سو رہنا بہتر ہے۔ زندگی کی تکالیف برداشت کرنے سے بہتر ہے فلاویٹا کہ تو موت کی بے فکر اور گہری نیند سو جائے۔ فلاویٹا اپنے ہاتھ ملتے ہوئے چلائی، کمینی، کتیا، چڑیل، اور پھر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے اور میری عمر ہی کیا ہے؟ مقدس دیوتاؤں، اب کیا میں طلوع ہوتے ہوئے سورج کو بھی نہ دیکھ سکوں گی؟ کیا یہ سہانی راتیں کسی اور کے لیے ہوں گی اور یہ خوبصورت پھول کھل کھل کر میرے بالوں کی زینت بنے بغیر ہی مرجھا جائیں گے؟ مقدس دیوتاؤں، میری ماں اب کس کی پیشانی پر محبت بھرے بوسے ثبت کرے گی؟ تمام دنیا مجھے بھول جائے گی۔ میری بکریاں مجھے تلاش کرتی پھریں گی اور مجھے نہ پا کر چلائیں گی، کوئی میرا محبوب نہ ہوگا، میری کوکھ سے کبھی کوئی حسین بچہ جنم نہیں لے گا، میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی، میرے تمام ارمان میرے دل میں ہی رہیں گے۔ مقدس دیوتاؤں، یوں نامراد تو مجھے دنیا سے مت اٹھاؤ۔ ایسی غم انگیز باتوں سے پتھر موم ہو جاتے، لیکن گگول، ٹوالا اور سکارگا کے سیاہ بادلوں پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ البتہ ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے سرداروں کے چہرے سے رحم ٹپکنے لگا، اور گڈ بے چین ہو کر آگے بڑھا، اور فلاویٹا نے روتے ہوئے اپنا سر گڈ کے قدموں پر رکھ دیا۔ ستاروں کی دنیا کے سفید انسانوں، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، دیوتاؤں کے لیے مجھے اپنی پناہ میں لے لو، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، مجھے گگول اور ٹوالا کے پنجوں سے بچاؤ، میں قسم کھاتی ہوں کہ زندگی بھر آپ کی کنیز بن کر رہوں گی۔ گھبراؤ نہیں فلاویٹا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، گڈ نے کہا، لیکن فلاویٹا اس کے قدموں سے چپکی رہی۔ اٹھو فلاویٹا، اور گڈ نے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ ٹوالا نے اشارہ کیا اور سکارگا اپنا نیزہ بلند کیے گڈ اور فلاویٹا کی طرف بڑھا۔ کوارٹر مین، اب تمہاری باری ہے، ہنری نے کہا، اور کس بات کے منتظر ہو؟ چاند گرہن کا، میں نے کہا، آدھ گھنٹے سے میں چاند پر نظر ڈال رہا ہوں، لیکن اب تو اس پر ایک داغ بھی نظر نہیں آتا۔ اب انتظار کا وقت گزر چکا ہے، کوارٹر مین، خدا کے لیے کوئی تدبیر کرو، ورنہ فلاویٹا کی جان جائے گی۔ دیکھو، سکارگا اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور ٹوالا غصے سے پہلو بدل رہا ہے۔ میں نے آخری بار چاند کی طرف دیکھا اور نیزہ بلند کیے بڑھتے ہوئے سکارگا اور فلاویٹا کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا ٹوالا، میں نے کہا، ہم اس بے وجہ قتل کو برداشت نہیں کر سکتے، لڑکی کو جانے دو۔ ٹوالا مارے غصے کے سانپ کی طرح پھونکارتا پیر پٹک کر کھڑا ہو گیا، اور سردار جو ہمارے گرد نیم دائرے بنائے کھڑے تھے کانا پھوسی کرنے لگے تھے۔ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ٹوالا سانڈ کی طرح ڈکارا۔ سفید کتوں، تم ایک شیر سے پنجہ ملانے کی کوشش کر رہے ہو، یاد رکھو تم بھی اس لڑکی کے ساتھ دیوتاؤں کے حضور پہنچ جاؤ گے، اور پھر وہی تم سے نمٹ لیں گے۔ مجھے حکم دیتے ہو، حکومت جتاتے ہو تم مجھ پر، دیوتاؤں کی قسم تمہیں میرے ہاتھ سے کوئی بچا نہیں سکتا، چونٹی کی طرح چٹکی میں رگڑ کر رکھ دوں گا تمہیں۔ ہٹ جاؤ، میں کہتا ہوں ہٹ جاؤ بیچ میں سے۔ سپاہیوں، گرفتار کر لو ان لوگوں کو۔ سکارگا، آگے بڑھو، کس بات کے منتظر ہو تم؟ میں کہتا ہوں لڑکی کا خاتمہ کر دو۔ سر ہنری، اگنوسی اور گڈ نے مجھے اپنے حلقے میں لے کر بندوقیں اٹھائیں۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ۔ بظاہر میں نے بڑی بہادری سے کہا، لیکن دل کا حال خدا ہی جانتا تھا۔ ہم ستاروں سے آئے ہوئے سفید انسان
پھر میں نے کہا، ہم ستاروں سے آئے ہوئے سفید انسان کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو چاند کو بجھا کر تمام دنیا میں تاریکی مسلط کر دوں گا۔ اس دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے بڑھتے ہوئے سپاہی ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے اور سکاریکا کا نیزہ ہوا میں بلند کا بلند ہی رہ گیا۔ او سنو، قابل نفرت گگول بول پڑی، ان جھوٹوں کی باتیں سنو۔ کہتے ہیں چاند کو بجھا دیں گے۔ چاند نہ ہوا کہ چراغ ہو گیا کہ جب چاہا بجھا دو۔ اچھا بادشاہ، ان لوگوں کو چاند سے روشنی چھین لینے دو۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو لڑکی کی جان بخش دی جائے گی، ورنہ پھر یہ سفید انسان اور لڑکی سب کو دیوتاؤں کے حضور پہنچا دیا جائے گا۔ میں نے چاند کی طرف دیکھا۔ اس کے کنارے پر ناخن جیسا سیاہ داغ ابھر آیا تھا۔ میں نے اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ ہنری اور گڈ نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے انگریزی نظمیں اس طرح پڑھنی شروع کیں کہ وہ ان لوگوں کو جادو کے بول معلوم ہوں۔ ہنری نے انجیل مقدس کی آیتیں اور گڈ نے ناولوں میں سے چند پیراگراف بڑبڑانا شروع کر دیے۔ سیاہ داغ آہستہ آہستہ چاند کے منور چہرے پر پھیلنے لگا۔ ارد گرد کھڑے ہوئے ہجوم سے بھن بھناہٹ سی ابھر پڑی۔ دیکھ اے ٹولا، میں چلایا، ہم جو کہتے ہیں کر دکھاتے ہیں۔ دیکھ اے چڑیل گگول، یہ ہمارے جادو کا ایک ادنا سا نمونہ ہے کہ ہم چاند سے اس وقت روشنی چھین لیتے ہیں جب کہ وہ پورے طور سے چمک رہا ہو۔ ہاں اے چاند، ہمارے حکم کا تابع ہو جا، بجھ جا، ختم ہو جا، اور اپنی روشنی سے ان ظالموں کو محروم کر دے جو تیرے باشندوں سے پنجہ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز سرداروں، تم نے ہم سے معجزہ طلب کیا تھا، تو لو دیکھو، غور سے دیکھو۔ ہجوم میں خوفناک چیخیں بلند ہوئیں۔ کچھ لوگ سکتے کے عالم میں کھڑے رہے اور کچھ لوگ گھٹنوں کے بل زمین پر گر کر جانے کیا بڑبڑانے لگے تھے۔ ٹولا ایک ہی جگہ جم کر رہ گیا اور اس کے سیاہ چہرے پر خوف کی زردی چھانے لگی۔ ایک گگول تھی جو اس وقت بھی گھبرا نہیں رہی تھی۔ ڈرو نہیں، گگول نے کہا، یہ تو ایک بادل ہے جو چاند پر سے ابھی گزر جائے گا۔ ڈرو نہیں، ایسے داغ کئی مرتبہ چاند پر آ چکے ہیں اور گزر گئے ہیں۔ اچھا، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ اے چاند، کیا بات ہے؟ آج تو اتنا سرد اور سست کیوں ہے؟ جلدی کر، خدا جانے آگے کیا تھا۔ ایک ناول میں نے پڑھا تھا اور اس کا یہ جملہ یاد رہ گیا، لیکن آگے کے تمام الفاظ اس وقت دماغ سے اتر گئے تھے۔ مجھے تو اب کچھ یاد نہیں۔ گڈ نے بلند آواز میں کون جانے کیا اوٹ پٹانگ نظمیں اور ناولوں کے ابواب پڑھنے شروع کر دیے اور بغیر رکے مسلسل 15 منٹ تک بڑبڑاتا چلا گیا۔ سیاہی کا حلقہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ تمام لوگ یوں بے حس و حرکت کھڑے ہوئے تھے کہ کسی دکان میں شوکیس میں رکھے ہوئے کئی مجسمے معلوم ہو رہے تھے۔ نصف چاند سیاہ ہو چکا تھا۔ میدان میں گہری خاموشی چھا گئی اور اس خاموشی میں لوگوں کی الٹی سیدھی تیز سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چاند پر گرہن بڑھنے لگا اور پھر بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ چاند کا صرف ناخن برابر حصہ رہ گیا تھا۔ ہوا تھم گئی اور فضا تاریکی سے بھر گئی اور ہم اپنے قریب کھڑے لوگوں کی صورتیں بھی بمشکل پہچان سکتے تھے۔ چاند مر رہا ہے، چاند مر رہا ہے۔ سفید جادوگروں نے چاند کو بجھا دیا۔ سکاریگا چلایا، اب ہم تاریکی سے گھبرا کر مر جائیں گے۔ اور خدا جانے خوف یا غصے سے یا دونوں وجہ سے سکاریگا نے اپنا نیزہ بلند کیا اور پھر یہ بھول کر کہ ہم زرہ پہنے ہوئے ہیں، اس نے پوری قوت سے اپنا نیزہ ہنری کے سینے پر مار دیا۔ نیزہ زرہ کی کڑیوں میں الجھ گیا۔ ہنری نے حیرت انگیز پھرتی سے نیزہ سکاریگا سے گھسیٹ لیا اور گھما کر اس زور سے سکاریگا کے سینے پر دے مارا کہ اس کی نوک سکاریگا کی پیٹھ کے باہر نکل گئی۔ اس کے منہ سے ہیبت ناک چیخ بلند ہوئی اور وہ بے جان ہو کر ہنری کے قدموں میں گر پڑا۔ لڑکیوں کا ہجوم چلاتا ہوا گرتا پڑتا صدر دروازے کی طرف بھاگا۔ بالکل نفسا نفسی کا عالم ہو رہا تھا۔ ماں بیٹے کو اور بیٹیاں ماں کو چھوڑ کر چاند کی طرف دیکھتی ہوئی بے تحاشا بھاگی جا رہی تھیں۔ ٹولا بھی
اپنے محافظ دستے کے ساتھ جھونپڑی کی طرف بدحواس ہو کر بھاگا اور اس کے پیچھے گگول اپنی قوت سے زیادہ زور لگاتی گرتی پڑتی چلی گئی۔ دوسرے لمحے میدان خالی تھا۔ اب فلاویٹا، گڈ ہنری انفادوس، وہ سردار جو ہمارے ساتھ تھے، میرے اور سکاریگا کی لاش کے اور کوئی میدان میں نہیں تھا۔ میں نے کہا، تم نے میرا معجزہ دیکھ لیا، اب تم مجھے اس جگہ لے چلو جس جگہ کا تم نے وعدہ کیا تھا۔ ہمارے حکم سے چاند 2.5 گھنٹے تک سیاہ رہے گا اور ہمیں اس تاریکی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چلیے میرے آقا، انفادوس نے کہا اور مڑ کر ایک طرف چلا۔ ہم بھی مع تمام سرداروں کے اس کے پیچھے چلے۔ گڈ فلاویٹا کا ہاتھ پکڑے ہم سے پیچھے چل رہا تھا۔ جب ہم صدر دروازے کے قریب پہنچے اس وقت پورا چاند گہنا چکا تھا، ستاروں کی روشنی تیز ہو چکی تھی، فضا تاریک تھی اور ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ٹھوکریں کھاتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔